نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو پہلے وہ تعلیم حاصل کریں گے، جس طرح کہ ایک عام بندہ پہلے بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی دین کا کام کرے یا کوئی پھر دنیاوی کام کرے۔ تو امام کے حوالہ سے بھی لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ امام آئیں گے، پھر تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد یتلقى العلوم، ان علوم سے من اللہ متلقی تعالی، یعنی القا کیا ہوگا بات ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کیا بات ہے، یعنی اللہ کی طرف، ہاں اللہ کی طرف سے وہ علم لے کر آئیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ بلا وسیطۃ احد، کسی ایک کے واسطے، یعنی بغیر کسی واسطے یہ تو مزید وضاحت ہو گئی۔ وہ علم لے لائیں گے۔ مزید وضاحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج تیسرے پروگرام میں، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے ہے، ہمارے ساتھ ہیں علامہ سعید احمد سعیدی صاحب۔ استاذ ہیں آپ، مدرس ہیں آپ، محقق ہیں آپ کے ساتھ ہماری گفتگو کے 2 پارٹس آپ نے دیکھ لیے، آج تیسرا اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے فائنل پارٹ ہوگا، جس میں ہم مختلف مکاتب فکر کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف ذہن رکھنے والے لوگوں کی طرف سے جو کیے جانے والے سوالات ہیں، جو عموماً مکتبہ اہل بیت کو سمجھنے والے، ماننے والے، ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے یہ پہلا سوال جو ہے آج کی نشست کا، وہ میں اپنے محترم علامہ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے علامہ صاحب پہلا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو پہلے وہ تعلیم حاصل کریں گے، جس طرح کہ ایک عام بندہ پہلے بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی دین کا کام کرے یا کوئی پھر دنیاوی کام کرے۔ تو امام کے حوالہ سے بھی لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ امام آئیں گے، پھر تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد میرا یہ سوال ہے کہ کیا امام آئیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے؟ اگر کریں گے تو شیعہ مکتبہ فکر میں وہ تعلیم حاصل کریں گے یا سنی مکتبہ فکر میں وہ تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ اس سوال کو واضح کر دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ محترم قاری صاحب، یہ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہی ہے۔ ہم ایک مرتبہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، میں ایک عقلی دلیل عرض کرتا ہوں، کہ وہ ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، پھر ہم کہتے ہیں مہدی بھی ہیں۔ اگر ان کے معانی میں توجہ کیا جائے تو آپ کے سوال کا جواب آٹومیٹک حل۔ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ اگر کتب کی طرف دیکھا جائے امام کا معنی کیا ہے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلا ایک حدیث بھی ہے، امام کی تعریف فرماتے انما الامام جنۃ، امام ایک سپر ہے، جو قاتلو من ورائن، جس کے ساتھ، جس کے پیٹھ پیچھے، یعنی جس کی اتباع میں، جس کے زیر سایہ میں جنگ کی جاتی ہے، وَيُتَّقَى بِهِ، یعنی اسی کی پشت پناہی لی جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے پشت پناہ۔ یہ امام کی تعریف ہے۔ اگر امام، ہم امام مہدی علیہ السلام کو امام سمجھتے ہیں، راہبر سمجھتے ہیں، اس کو اپنا پشت پناہ سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے ایک پشت پناہ جا کر دوسرے کی پشت پناہی میں آ جائے تو پھر ہم کہیں گے ہمارا امام؟ یعنی کسی مکتب میں جا کر درس پڑھے، کسی دوسرے سے جا کر رہنمائی حاصل کرے تو ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جیسے سے درس پڑھا جا رہا ہے پھر امام تو وہ وہ جو فرما رہے ہیں، جی بلکہ بالکل، امام، پہلے کل ہم نے عرض کیا تھا حدیث میں، امام کہتے اس کو ہیں جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، یعنی جس کی طرف لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ خود دوسروں کے اوپر امید رکھے وہ تو پھر امام نہ ہوا۔ ایک نقطہ۔ دوسرا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مہدی، مہدی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہدایت شدہ، ہدایت یافتہ۔ جب وہ ہدایت یافتہ ہیں پہلے سے،
اب آ کر اگر وہ دوسروں سے ہدایت حاصل کریں تو پھر یہ خود مہدی نہ ہوا، جی پھر امام مہدی نہ ہوا۔ تو ایک نقطہ دوسرا، جہاں تک احادیث اور ان کے علم کے بارے میں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سب کچھ یعنی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ اس میں حل ہو جائے گا۔ ایک اور کتاب ہے سوائق محرقہ ابن حجر کی، یہاں ایک اس کا جو مفہوم ہے وہ حدیث کا وہ یہ ہے، میں فقط چند ایک جملے اس کے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں یؤتی اللہ تعالی فی لیلۃ واحدۃ العلم الفاضل، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں امام مہدی کو وہ علم عطا کریں گے الفائق، وہ علم جو سب سے برتر ہوگا، وَيُلْهِمُهُ إِصَابَةَ الْحُكْمِ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، وہ جو حق کے فیصلے ہیں وہ امام کو الہام کرے گا، وَيَبْعُثُهُ نَاصِرًا لِلْحَقِّ، اور ان کو مبعوث فرمائے گے، یعنی اللہ فرمائے گا حق کے ساتھ، یعنی وہ ہمیشہ حق کا دفاع کرے گا اور ناصر ہوگا۔ اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ خود ان کو علم عطا فرمائے گا۔ یہاں صحیح بخاری پڑھنے مطابق پڑھنے کی نہ یؤتی اللہ تعالی فی لیلۃ، سوائقہ میں تو یہ الفاظ ہیں، میں کہہ رہا ہوں ویسے اہل سنت تو اس کو، آواز میری آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، اہل سنت علماء تو میرا خیال اس کو بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ ایک ہی رات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو سکھا دیں گے، یا انہیں ان کی اصلاح کرا دیں گے، یا انہیں تیار کر دیں گے اپنے مشن کے لیے۔ تو پھر میں یہاں سے یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ وہ پھر تیاری کیا ہوگی؟ اگر پھر یہ کہنا ہے کہ سمجھے مثلا اگر وہ اصلاح، جب انہوں نے آ کے تعلیم پہلے حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا اس حدیث کا کہ جس میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں اللہ ان کی اصلاح کر دے گا، یا انہیں تیار کر دے گا، یا انہیں علم عطا کر دے گا، تو پھر تو یہ بات میرا خیال ہے یہ سوال نہیں بنتا کہ وہ آئیں گے اور تعلیم حاصل کریں۔ کیا میں صحیح سمجھاؤں اسے؟ جی جی بالکل بالکل، اس کا معنی بھی یہی ہے، جب خدا اپنی طرف سے ایک تیار شدہ، جیسے عرض کیا کہ مہدی ہدایت شدہ بھیجے گا، جی یہاں دوسروں سے ہدایت حاصل کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر یہاں آ کر جس نے شاگردی اختیار کرنی ہے وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ جی جیسے روایات ہمارے ہاں روایتیں ہیں، قاری صاحب دجال ہے نا، دجال جی سفیان، وہ ظاہر ہے ایک جگہ اس نے ایک درس پڑھنا ہے، یعنی اس نے ایک تربیت حاصل کرنی ہے کہیں سے، تاکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا کر مقابلہ کرے۔ اور امام مہدی علیہ السلام خدا کی طرف سے کہ الہامی علم، خدا کی طرف سے فائق علم لے کر ان کو یہاں سے کہتے ہیں اس دنیا میں اس زمان میں آ کر انہیں کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صاحب زمان، جیسے میں نے کل عرض کیا جی بالکل فائق زمان، یہ ساری چیزیں زمانی ہے، تعلیم حاصل کرنا، وقت لگانا، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ صاحب زمان کے خلاف ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے ابن سباغ مالکی، یہ متوفہ 855 ہجری کے ہیں، یہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں قاری صاحب، اگر آپ اس کی کتاب یا ان کے مقالات پڑھیں نا، بہت بڑے انصاف سے انہوں نے مقالے بھی لکھے ہیں اور انہوں نے بیان بھی کیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الْإِمام، امام مہدی وہ امام ہے، الَّذِي يُظْهِرُ تعالیٰ اس کو آخری زمانے میں ہوگا، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہاں یولد نہیں ہے، جو متولد ہوں گے، جی ظہور ہوگا، وَيَفْتَحُ بِهِ الْبِلَادَ، جو شہروں کو وہ فتح کرے گا، عباد الہی کی وہ ہدایت فرمائیں گے، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اللہ کی زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دے گا، اس کے بعد کہ وہ ظلم و جور سے اللہ کی زمین بھر چکی ہوگی۔ وَهُوَ يَتَلَقَّى الْعُلُومَ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، یہ نقطہ مهم ہے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ یعنی وہ کون، وہ امام جن کا ظہور ہوگا، يَتَلَقَّى الْعُلُومَ ان علوم سے، من اللہ متلقی تعالی، یعنی القا کیا ہوگا بات ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کیا بات ہے، یعنی اللہ کی طرف، ہاں اللہ کی طرف سے وہ علم لے کر آئیں گے۔ آگے کیا فرمایا، بلا وسیطۃ احد، کسی ایک کے واسطے، یعنی بغیر کسی واسطے، یہ تو مزید وضاحت ہو گئی۔ وہ علم الہی مزید وضاحت۔ ایک اور ہے سیر اعلام النبلاء ذہبی میں، تو انہوں نے ایک، میں اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کے چند جملے، وَهُوَ الْإِمام، وہ امام ہے، العالم
जो सबसे बड़ा आलिम है, अल मुल्हम, जिसके पास उलूम इल्हाम शुदा होंगे, मुल्हम इसमें मफूल का, अल महदियो, जो हिदायत याफ्ता होगा, अल्लज़ी यहकुमु बिल अदल, जो अदल और इंसाफ का हुक्म करेगा, व यक़ूदुल उम्मत बिल इल्म, क़यादत फरमाते हैं ना मुफ्तियों के इल्म से। एक और हदीस है, कारी साहब, आवाज मेरी आ रही है कारी साहब? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक हदीस आखिरी में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अन्निहायतु फिल फितन वल मलाहिम, ये किताब निहायत फितन मलाहिम में है इब्न कसीर की। उसमें चंद जुमले हदीस के मैं उनके बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं वयुतिल्लाहु मिनल उलूम, अल्लाह उनको ऐसे उलूम अता फरमाएगा, मालम युअता अहदन कबलहु, जो आज तक इससे पहले खुदा ने किसी को ऐसा इल्म अता नहीं। वयंतिकु बिल हिकमत, वो हिकमत की बातें करेंगे, ऐसी हिकमत अमेज बातन, ये वाह हालिया है, वाह हुआ फतन दर हाली के वो जवान होंगे। जैसे हमारी रिवायतों में भी है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा वो बूढ़े नहीं होंगे, 30 और 40 के दरमियान जैसे कि जवान पुख्ता होते हैं, इस हाल में आएंगे। तो ये आखिरी हदीस थी कारी साहब।